مبارک جاوید صاحب میرے ساتھ ہیں نائن بردر کی چیف ایگزیکٹو، ان سے میں آغاز کرتا ہوں آج کے اس پروگرام کا تبصرہ لیں گے۔ جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر بتائیے گا، ابھی تک سیاسی گہمہ گہمی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ابھی بریکنگ نیوز چل رہی تھی کہ گورنر سندھ کا ٹسوری صاحب اور ایم کیو ایم کا وفد شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کے پاس آ گیا۔ اتنی ترلے منت کیوں کر رہے ہیں کرسی کی خاطر، وزیر اعظم بننے کی خاطر؟ ایک نارمل جن کا حق بنتا ہے ان کو حق دے دیا جائے، وہ اپنے پاس بلا رہے ہیں آئیں آئیں آئیں۔ کیا چیز ہے یہ کرسی کی ہوس، کیا چیز ہے کہ جوڑ توڑ میں لگ جاتا ہے انسان؟ جی اصل میں تھوڑا سا میں تازہ صورتحال آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عثمان ڈار کی جو والدہ ہے ریحانہ صاحب، ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اچھا، آپ کو پتا ہوگا کہ جو وہ کیا نام ہے یار ان سے خواجہ آصف، خواجہ آصف کیونکہ ہار رہا تھا تو جی وہ آپ سب کو پتا ہے کہ دھاندلی کے ذریعے پھر جیت گیا۔ اور خواجہ آصف کا ایک باقاعدہ طور پر بیان ہے کہ 2018 میں بھی میں ہار رہا تھا اور جی پھر میں نے اس وقت کے جو طاقتور لوگ تھے ان کو جی فون کیا تو میں جیت گیا۔ ٹھیک، تو عمران خان نے ایک دفعہ نقل بھی اتاری تھی کہ چیف آف آرمی سٹاف میں ہار رہا ہوں تو کچھ کیجئے، تو انہوں نے کہا اب آپ جیت جائیں گے نا، عمران خان کی اچھا، ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ ٹھیک، جو سب سے خطرناک چیز ہوئی ہے پاکستان کے اس الیکشن میں وہ ہے انٹرنیشنل طور پہ یورپین یونین، امریکہ اور انگلینڈ، جی انہوں نے پاکستان کے الیکشن کو دھاندلی کے مطابق بتایا گیا کہ وہاں پہ بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے۔ اور اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں، اس طرح دوسرے ممالک کے ساتھ کاروبار ہوتے ہیں، آئی ایم ایف سے قرضے لیتے ہیں، اگر آپ کے صاف شفاف الیکشن نہیں ہے جی تو ایک یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک، دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کی جس طرح 2 دن سے یہ خبر آ رہی تھی کہ جیل کے بعد سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ 5 لوگ عمران خان کو قتل کروانا چاہتے ہیں، اچھا، اور جیل کے اندر وہ قتل کروا کے تو جو مدعا تھا وہ جیل کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس وجہ سے جیل والوں نے سیکیورٹی بڑھائی ہے۔ اب 5 میں سے ٹھیک، 4 کے نام میں بتا دیتا ہوں آپ کو، جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا بتا رہی ہے۔ اچھا، انٹرنیشنل میڈیا پہ گفتگو ہو رہی ہے، ناظرین مبارک جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ خبریں جو باہر آئی ہیں۔ جی پہلا نام آ رہا ہے جناب نواز شریف کا، اچھا، دوسرا شہباز شریف کا، اچھا، مریم اور 3، فضل الرحمان، اور 5واں نام ہے میں نام ٹھیک نہیں ہے، لوں گا، آپ ٹھیک لوگ ہے، خود ہی ٹھیک ہے، پہنچ جائیں گے وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب بے نظیر بھٹو کو بھی شہید کیا گیا اس وقت بھی کچھ نام آ رہے تھے۔ جی اچھا، یہ ایک بہت ہی پرابلم بنی یہ ہے کہ اختلاف پایا جا رہا ہے کہ اگر ہم اس کو کوئی نقصان پہنچا دیتے، اس سے پہلے بھی عمران خان پہ قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، جی تو جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پھر اپنی جان کی فکر ہے کہ عوام ہمیں نہیں چھوڑے گی، جی 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 تو اس وجہ سے یہ اب وہ کہتے نہیں ہے، ایک مثال بنی ہوئی تھی کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، جی یہ ہے ایشو بنا ہوا۔ اس کے ٹھیک، علاوہ جناب جو پاکستان میں یہ نتائج تبدیل کیے گئے، اس سے نون لیگ میں بھی اختلافات شروع ہوئے۔ جی انہوں نے بھی نواز شریف صاحب کو کہا کہ جناب اس چیز کی کیا ضرورت تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ رات کو جو نون لیگ کی قیادت ہے وہ ہار مان کے چلی گئی تھی وہاں سے نا، جی 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 انہوں نے ان کے تقریر چہرے کرنی بتا تھی۔ رہے تھے، ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی۔ اور جی پھر وہ جو وہ خلائی مخلوق ہے انہوں نے جی انہیں دوبارہ تھاپی شاپی دے کے تو واپس بھیجا کہ صبح جا کے مریم کا پھر بیان آیا کہ ہم نے مرکز میں اور پنجاب میں باریک شریعت میں سیٹیں جیت لی ہیں نا۔ جی اور تیسری یہ خبر ہے کہ یہ مخصوص نشستوں سے ہرایا گیا ہے، جیسے پرویز لائی کی
سیٹ تھی، راجہ بشارت تھا، پنڈی کی 3 سیٹیں تھی، ملتان کی تھی اور یہ سیالکوٹ کی تھی. اور یہ جو نام سامنے آئے ہیں ان لوگوں کو خاص طور پر ہرایا گیا، اور صبح کے وقت جو تخیر ہوئی اور رات کو یہ تبدیلی کی گئی. اس سے جو یہاں کے انگلینڈ کے وزیر خارجہ ہے وہ بھی ناراض ہیں، اور انہوں نے بھی کہا کہ صاف شفاف انکوائری کروائی جائے، مگر ٹھیک ہمارے وہاں پہ انکوائری کرنے والا کوئی نہیں، ٹھیک کون کرے گا؟ تو بہت سے لوگ یہ دعوے کر رہے کہ ہم عدالتوں میں جائیں گے، مگر چند لوگوں کو وہاں سے فائدہ پہنچایا جائے گا، کیونکہ ہماری عدالتوں سے اگر آپ مکمل طور پر میری ذاتی رائے پوچھیں تو کسی کو کوئی خاص ریلیف نہیں ملے گا، ٹھیک کیونکہ 3 لوگ عمران خان کے جو تھے نا خلاف تھے، وہ تینوں ٹھیک لوگ اس وقت تھے بڑی بڑی پوسٹوں میں پہنچے ہوئے، ایک آپ ٹھیک کے سپریم کورٹ کے ٹھیک اور ٹھیک 2 ٹھیک اور بندے، اور ان بندوں سے کوئی عمران خان کو ریلیف ملنے والا نہیں ہے. ٹھیک جو لوگ تبصرہ کر رہے کہ یہ 6 ماہ تک گورنمنٹ چلے گی، سال تک چلے گی، تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ بننے سے پہلے ابھی کافی سوالات ہیں کہ یہ جو نتائج ہے. اور ایک سب سے بڑی خبر میں آپ کو دینا بھول گیا ہوں جی کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، جی جی لوگ سڑکوں پہ ہیں اور کئی جگہ پہ دھرنے دیے ہوئے ہیں، کئی جگہ پہ لوگ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ووٹ ہے وہ آپ نے نتائج کی تبدیل کی. سوری ایک سیکنڈ، ٹھیک ایک ڈی پی او ہے ڈیرہ غازی خان کے، ٹھیک ان پہ تشدد ہوا ہے، اچھا انہوں نے دھاندلی کرنے سے انکار کیا تھا. ٹھیک دوسرا نصیصہ یہ کہ پوری سوشل میڈیا بھری پڑی ہے، اتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے کہ وہ دیکھ دیکھ کے نا تکلیف ہو رہی ہے. تو ہر کوئی چھوڑ ڈال رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی. نون لیگ بھی کہہ گئی ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا. نون لیگ کے ساتھ کیا ہاتھ ہونا تھا؟ دیکھیں نون وہ لیگ والے تو اس دن ایک ویڈیو وائرل کی گئی تھی نون لیگ کی طرف سے، غریدہ فروقی بھی بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ، تو وہ تو بالکل مطمئن بیٹھے ہوئے تھے. انہیں کہا گیا تھا کہ آپ کو رزلٹ مل جائیں گے. نارمل اچھا تو نواز شریف نے رات کو باقاعدہ سوری تقریر کرنی تھی، جی جی مگر کیونکہ وہ مایوس ہو گئے تھے، پھر ان کو خلائی مخلوق نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اچھا آپ جا کے تقریر کریں. پھر جس وقت نواز شریف نے تقریر کی ہے اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ جی معاملہ گڑبڑ ہے. تو یہ مختصر چیزیں آپ کو بتائی، کوئی سوال ہے تو پوچھنے آپ. ہاں بہت شکریہ. یہ اب ایم کیو ایم کا وفد آیا ہے تو جو گیم بن رہی ہے بڑی گیم بن رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ جو وہ کہتے ہیں کہ اب بندر بانٹ ہوگی کہ اس کو یہ عہدے دے دیں، اس کو یہ عہدے دے دیں، کہ یہ اب آزاد امیدوار جو کہ تحریک انصاف کے ہیں ان کے پاس کوئی چیز نہ جائے. تو اب کیا دیکھ رہے ہیں اس میں کہ کون کون فائدہ اٹھائے گا؟ زرداری تو فائدہ اٹھائیں گے، ایم کیو ایم کیا فائدہ اٹھائے گی؟ دیکھیں جی، ایم کیو ایم اگر مل بھی جاتی ہے جی تو گورنمنٹ بنانے کا مسئلہ نہیں ہے، فائدہ یہ لوگ اٹھائیں گے، عوام نہیں فائدہ ان سے اٹھا سکتی. اچھا عوام اس لیے نہیں فائدہ اٹھا سکتی کہ آپ چند دن بعد دیکھیں گے کہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا جی اور جی پرائس اوپر جائے گی. ڈالر اس وقت جس طرح تھوڑی دیر کے لیے رکا ہوا ہے، اس کا ٹھیک اور بھی مسئلہ خراب ہو جائے گا. نہ پاکستان جو دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات ہے اس میں کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، جی خارجہ پالیسی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور حالات خراب ہوں گے، کیونکہ سوالیہ نشان یہی ہے کہ صاف شفاف انتخابات نہیں ہیں. ہاں جی. اس دفعہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں، عالمی میڈیا بھی کہہ رہا ہے مبارک جاوید صاحب کیونکہ آپ مصروف ہیں، آج آپ نے بہت زیادہ پروگرام بھی کیے ہیں، تو یہ آپ کا جو وقت دینا ہے میرے لیے تو بڑا قیمتی خزانہ ہے کہ لوگ آپ کے جو تبصرے ہیں تجزیے ہیں، کیونکہ آپ کا تعلق رہتا ہے پوری دنیا میں، ہمیں پھر آج آپ نے وقت دیا تو بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. یہ تھے ناظرین مبارک جاوید صاحب. تو کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ کہنا؟ نہیں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر ہمارے جو لوگ پروگرام دیکھتے ہیں
اگر جی آپ حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ سچ ہے اور سچ جی کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، تو آپ اگر دنیا میں آئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر ایک خانہ پوری کے لیے آئے ہیں یا مردم شماری بل کے لیے آئے ہیں۔ تو ہاں جی، حق کی سچ، خاطر میں نے کل ایک آواز. پروگرام کیا تھا، میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ کل جی میں نے ایک سرفراز نواز صاحب کے ساتھ پروگرام کیا تھا 28 منٹ کا۔ اچھا. صبح رات کو ان کا میسج آ گیا کہ جو آپ نے مریم کے بارے میں بات کی ہے وہ کاٹ دیں۔ اچھا. میں نے صبح ان کو کچھ نہیں کہا، پھر ان کا میسج آیا کہ جناب نواز شریف کے وہ حق میں ہے نا، تو میں اچھا. نے ان کو کہا دیکھو آج لوگوں کو حق اور سچ کا پتہ چل چکا ہے، جی تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، بڑے صاف شفاف، تو نہیں انہوں نے کہا کہ بڑے کوئی جی قتل نہیں ہوئے اور انتخابات ہو گئے۔ جی تو میں نے پھر صبح وہ اپنے یوٹیوب سے ڈیلیٹ کر دیا۔ وہ پھر ناراض ہو گئے کہ میں نے کہا تھا وہ چیز کاٹ دے۔ میں نے کہا ایسے نہیں ہوتا کہ جو چیز آپ کے وہ ٹھیک ہے اور جو میں اچھا. کہوں وہ غلط ہے۔ تو 28 ٹھیک. منٹ کا وہ پروگرام مجھے کاٹنا پڑا، کیونکہ دکھ ہوا. سچ اور حق کے لیے میرا خیال آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر آج آپ کو کلمہ پتہ حق ہے، کہنا ایک جہاد ہے ہاں جی، یہ. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ سچ بولنے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اس چیز کا جی اور جی آپ اس بالکل. کا ساتھ نہیں دے رہے سچ کا، تو پھر میرا خیال ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی فائدہ نہیں. بہت بہت شکریہ. آپ بھی ٹک ٹاک پہ نظر آیا کریں تو یوٹیوب پہ تو ماشاءاللہ آپ چلتے رہتے ہیں. ناظرین یہ تھے میرے ساتھ مبارک جوید صاحب، آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ ہیں رانا ذیشان صاحب اسپین سے، پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، بھرپور زندگی، اچھی پوسٹ پہ رہے ہیں ماشاءاللہ، خوب جانتے ہیں کیونکہ ان کا جو علاقہ ہے وہاں ہے ہی سیاست اور وہاں ہے ہی برادری سسٹم اور ہے ہی بارڈر کے اوپر، یعنی سیالکوٹ کے ارد گرد کے دوست وہاں ہیں، وہاں سے ان کا تعلق ہے ماشاءاللہ. بڑے ذہین ہیں، جلدی پک کرتے ہیں بات اور سیاسی حالات کو بھی جانتے ہیں، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ناظرین یہ بعض باتیں کھل کے نہیں بول سکتے. اللہ کرے کہ ابھی انشاءاللہ کبھی نہ کبھی یہ ہم ان سے بھرپور تبصرہ لیں گے. ابھی مبارک جوید صاحب سے بات ہو رہی تھی، بات یہی ہماری ہوئی ہے کہ کلمہ حق کہنا یہ بھی ایک جہاد ہے، تو بات بتانی چاہیے. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں انتظار کیوں کیا گیا رزلٹ آنے میں؟ ایک دن کا انتظار کیا گیا. انٹرنیشنل میڈیا، یورپی یونین اور جو مقامی طور پہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. دھاندلی کس طرح ہوتی ہے، کیوں ہوئی ہے اور کہاں کہاں ہوئی ہے؟ جی بتائیے گا. جی، سب سے پہلے الیکشن جو ہے نا کنڈکٹ کروانا، الیکشن کے کوڈ آف کنڈکٹ وضع کرنا، یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک. سب سے پہلے دن سے ہی الیکشن کمیشن کی جو کارکردگی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، پاکستانی عوام کے سامنے ہے، کہ جس طرح انہوں نے جو ہے نا یہ کنڈکٹ کروا رہی تھی الیکشن، جو کمپین ہو رہی تھی، جو انہوں نے اصول وضع کیے، آیا وہ اس پر پورا اترے، یا جن لوگوں کو انہوں نے جو حق دینا تھا کیا ان کو وہ حق ملتا رہا ہے؟ لیکن اس میں یہی کہوں گا الیکشن کمیشن پہلے دن سے ہی ناکام تھا، لیکن جو آخری اس کی سب سے اہم ڈیوٹی تھی، جو الیکشن کنڈکٹ کروانا اور اس کے بعد اس کا رزلٹ کمپائل کرنا، اس میں بھی یہ الیکشن کمیشن بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ اب اس میں اچھا. کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رہی۔ دوسرا ہم چلتے ہیں، جو ہمارا جو الیکشن رزلٹ ہے وہ ڈیلے کیوں ہوا، اس میں کتنی جلدی اس کو انہوں نے کمپائل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں تو جو ہی آئے 5 بجے جو ہے نا پولنگ کا ٹائم تھا، اس دفعہ جو ہے نا آپ کو بھی پتہ ہے بلکہ پوری دنیا کو پتہ ہے پولنگ کا کوئی ٹائم نہیں بڑھایا گیا۔ جی 5 بجے کا وقت تھا، 5 بجے ہی اس کو سمجھا گیا، 5 بجے اس کو ختم کر دیا گیا، یا 5 بجے ختم کر دیا گیا تو اس کے بعد گنتی شروع ہو گئی، کاؤنٹنگ شروع ہو گئی۔ جو کاؤنٹنگ ہوتی رہی، جو پریزائڈنگ افیسر اپنا رزلٹ بناتے رہے، پھر وہ ان کو ساتھ ساتھ جو ہے اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آر او آفس میں اس کو جو ہے نا جہاں سے انہوں نے وہ لیا ہوتا ہے سارا ساز و سامان، وہ ادھر ہی جمع کروانا ہوتا ہے، ادھر ہی بیلٹ باکس بھی اور تمام جو ہے اس کی جو بھی مٹیریل ہے وہ سارا ادھر جو ہے نا ادھر کروانا ہوتا ہے۔ اس کے ٹھیک. لیے جو آئین میں لکھا ہوا ہے قانونی بات، وہ میں آپ کو ادھر وضاحت کرتا چلوں۔ وہ اس میں جو ہے نا ہر پریزائڈنگ افیسر صبح 2 بجے تک اپنا جو ہے نا وہ رزلٹ
صبح 10 بجے تک جو ہے نا اپنا رزلٹ جو ہے نا وہ ادھر سبمٹ کروائے گا. اچھا جو صبح 10 بجے کروائے گا اس کی وہ ساتھ وضاحت بھی کرے گا کہ وہ آیا ڈیلے اس میں کیوں ہے. اور اچھا اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن کی بھی آئینی ذمہ داری ہے، قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ 2 بجے تک اس کو اناؤنس کرے، وہ رزلٹ کمپائل کر کے اس کو مکمل طور پر اناؤنس کرے. لیکن جو ہمارا ملک ہے اس میں آپ کے سامنے ہے یہ حالات بالکل یکساں تبدیل ہوتے رہے ہیں. اس میں جو ہے نا جو وننگ سیٹ ہیں ان کو ڈیفیٹ کیا گیا ہے. اچھا جو ڈیلے ہے اس کا مقصد یہی تھا جو وننگ سیٹ ہے ان کو ڈیفیٹ کیا جائے. تو وہ آپ کے سامنے ہے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ ڈیلے ہوتا رہا ہے. سب سے پہلے میں ایک اور بات ادھر ایڈ کر دوں، وہ میں پہلے آپ کو بتانا چاہتا تھا. جو ہے نا یہ الیکشن 8 فروری ڈیٹ ہے، جو یہ بھی سپریم کورٹ کی انٹرونشن سے جو ہے نا یہ مقرر ہوئی تھی. اس میں بھی جی یہ الیکشن کمیشن ناکام ہے. ادھر سے ہم ان کو جو ہے نا یہ ریلیف ملا تھا کہ 8 فروری جو ہے نا الیکشن کو انتخابات ہوں گے. تو اس کے بعد یہ الیکشن آپ کے سامنے ہو گیا ہے. جو رزلٹ ہے وہ بھی پراپر کمپائل نہیں ہوا. فارم 45 ہے وہ ہر کینڈیڈیٹ کے پاس موجود ہے، ہر کسی نے اپنا رزلٹ بنایا ہوا ہے. جو انہوں نے وننگ سیٹ ہے وہ جن کو ڈیفیٹ کیا ہے وہ 45 فارم لے کر کورٹ میں جا رہے ہیں. اب دیکھیں حالات کس طرف جاتے ہیں. یہ کافی اس میں تبدیلیاں آپ کو آئندہ دنوں میں نظر آئیں گی. انگلیاں ساری الیکشن کمیشن کی طرف جا رہی ہیں، یہ ٹھیک میں کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل، ان کا جو آئینی اور قانونی فریضہ تھا وہ اس میں بالکل ناکام ہو گیا ہے. الیکشن کمیشن وہ پہلے دن سے ناکام تھا. اب اس کی کارکردگی کسی کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی. اس نے جو پرفارمنس ادا کی ہے الیکشن ڈے کے 8 فروری 9 فروری اور 10 فروری یہ 3 دن ہو گئے ابھی تک ان کے جو ہے نا رزلٹ جو ہے نا وہ آفیشلی طور پر کمپائل نہیں ہو پا رہے. نارمل جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اسی دن سپیچ ہو جاتی ہے وکٹری. نواز شریف صاحب بھی کرنا چاہتے تھے وکٹری سپیچ لیکن نہیں کر سکے. تو آیا اب کوئی ان کو پوچھنے والا ہوگا الیکشن کمیشن کو کہ یہ کیا آپ نے زیادتی کی ہے، پوری دھوکہ دے دیا عوام کو؟ ہاں جو ہے نا وہ بھی ان کا تو پورا ماڈل ٹاؤن میں پلان تھا کہ جو ہے نا وہ وکٹری سپیچ کریں گے میاں محمد نواز شریف صاحب. لیکن عوام نے جو اپنا فرض ادا کیا ہے، جو اپنا عوامی مینڈیٹ پاور شو کروائی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کو کافی بچھاڑ ہوئی ہے اس معاملے میں. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اپنی وکٹری سپیچ نہیں کر پا رہے. تو دوسرا آج آپ کے سامنے ہی ہے پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے جو ہے نا پریس کانفرنس کی ہے ان کے چیئرمین نے بریسٹر صاحب نے. تو انہوں نے جو ہے نا اس کے میں 170 سیٹوں کی نیشنل اسمبلی میں انہوں نے برتری شو کروائی ہے. تو لیکن ان کی جماعت بنے گی تو تبھی نا رانا صاحب، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس سے زیادہ تو پیپل پارٹی ایم کیو ایم اور نواز لیگ ان کی بن جاتی ہیں، تو یہ کس طرح کر سکتی ہیں؟ اس میں جو ہے نا وہ سننے میں یہ آ رہا ہے کوئی جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے کوئی اس طرح کا کوئی لائے عمل تشکیل دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم کچھ کر رہے ہیں اس معاملے میں، ہماری جو ہے نا پولیٹیکل جو ہے نا اس میں ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں یوں ہی ہماری جو ہے نا سیٹیں مکمل ہوتی ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ الائنس، میں نے آپ کو پہلے دن بھی بتایا تھا اس دن بھی پروگرام میں، یہ الائنس بنے گا اس سے جو ہے نا یہ آگے جمہوریت جو ہے نا چلے گی، نظام چلے گا. جمہوریت چل. لیکن رانا صاحب آخری سوال ہے کہ جو دھاندلی کا ہر کوئی شور مچا رہا ہے تو ایسی نوبت ہی کیوں آتی ہے؟ ابھی تک ہم 12-13 الیکشن کروا چکے ہیں، تجربہ تو بہت کچھ سکھاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، لیکن وہ ہے اصل میں تو آپ سے متعدد بار یہ درخواست کر چکا ہوں، جو ہمارے پریشر گروپ ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے ہمارا پریشر جو ہے نا وہ برقرار رہے، ہماری پاور میں فرق نہ آئے. اگر اچھا فلاں پارٹی جیت گئی تو ایسا نہ ہوگا، ان کو خدشات ہوتے ہیں، تحفظات ہوتے ہیں کہ اگر وہ آگے حکومت میں تو ہماری جو ہے نا پاور میں کمی نہ آ جائے. تو وہ اچھا اپنا استحکام اور اپنے آپ کو مقدم رکھنے کے لیے اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ٹھیک ہے. ہیں. لیکن پاکستان کی تاریخ میں اس دفعہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ عوام نے ایک بھرپور طریقے سے اپنی پاور کا مظاہرہ کیا ہے. تو جو آپ کے سامنے ہے، تو جو اپنی پاور کا
جو پاور استعمال کرتے ہیں وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ اس پاور کا کیسے ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ عوام کا جو ہجوم ہے، عوام کی جو پاور ہے، عوام کی جو آواز ہے، وہ اس وقت بیدار ہو چکی ہے۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں ملک پاکستان کے لیے؟ اب جب الیکشن ہوں گے تو عوام میں اتنا شعور اور بیداری آ چکی ہے کہ وہ اچھی طرح الیکشن کا بھی حصہ بن جائیں؟ بالکل، اس میں تو کوئی ڈکی چھپی دو رائے نہیں رہی کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے پاس جو ہے نا موبائل ٹیلی فون ہے، ہر کمیونیکیشن جو ہے سسٹم ہے وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہے۔ دیکھیں نا، ایک پارٹی ہے اس کا انہوں نے انتخابی نشان ہی چھین لی ہے سر دست، لیکن پھر جی بھی ہر کینڈیڈیٹ آزاد امیدوار رہا ہے، حمایت یافتہ رہا ہے، اس کے پاس مختلف سمبر رہے ہیں انتخابی، تو لیکن پھر بھی جی عوام نے اپنا جو ہے نا ووٹ کاسٹ کیا ہے، جس کو انہوں نے چاہا ہے اس کو انہوں نے اپنی جو ہے نا اپنا فرض نبھایا ہے۔ اپنا رائے دہی کا جو ان کے اوپر فرض تھا وہ پورا دیا۔ رانا صاحب آج تو بڑے آپ گجے بچے ہیں، بڑا خوب مزہ آیا، میرے دل کرتا ہے کہ آپ کا تبصرہ سنتے رہیں، کیونکہ اب ماشاءاللہ آپ ہماری ٹیم کا ایک حصہ ہے، لیکن مجبوری ہے کہ ٹک ٹاک پہ ہم 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگا سکتے۔ میں چاہتا ہوں آپ کی ساری جو تبصرہ ہے نا وہ کاٹنا نہ پڑے، اس میں کٹنگ نہ کرنی پڑے، پوری کا پورا اثر لگ جائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ تو انشاءاللہ ناظرین، یہ تھے میرے ساتھ رانا ذیشان صاحب اسپین سے۔ تبصرہ یہاں ختم ہوا، اب ہم میرے ساتھ ہیں عبد الباسط صاحب۔ میں ان کا مشکور ہوں۔ ابھی کوئی مجھے کل دوست کہہ رہے تھے کہ بہت ہی علم والے دوست ہیں، تو جو ان کا جو بولنے کا سٹائل ہے، تو میں پتہ کروں گا کہ کیا وجہ ہے الیکشن کمیشن کی طرف انگلیاں اٹھ کڑی ہوئی ہیں، دنیا کی، یورپی یونین کی، پاکستان میں ہر کوئی اعتراض کر رہا ہے کہ الیکشن کے ابھی تک نتائج کیوں نہیں آئے۔ جی بتائیے گا باسط صاحب۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی چیز 100% مکمل نہیں ہوتی ہے، ٹھیک سوائے سائنٹیفک تجربوں کے، جی ان میں بھی 4 5 6 سال بعد تبدیلی آ جاتی ہے۔ بالکل اصل بات یہ ہے کہ میں نے خود بھی آج جو ان کا یورپین یونین کا یا جو کامن ویلتھ کا جو تھا نمائندہ یا ان کا جو تھا، اس کا میں نے خود جو ہے وہ پورا دیکھا ہے، اس نے تبصرہ کیا ہے آ کے ہمارے ٹی وی کے اوپر، جیو پہ وہ لگ سے، بلکہ سارے نیشنل ٹی وی جو ان کے اوپر انہوں نے 4 باتیں کی۔ ٹھیک اس نے کہا جی ایک تو ہم نے لاہور بھی گئے ہیں، ہم کراچی بھی گئے ہیں، ہم فیصل آباد بھی گئے ہیں، ہم حیدرآباد بھی گئے ہیں، اچھا اور ہم نے جا کے وہاں پولنگ سٹیشنز جو ہیں ان کا ہم نے معائنہ کیا ہے، وہاں ان کی کارکردگی عملہ کی دیکھی ہے، اور ہم جو ہے جو الیکشن کمیشن ہے اس کی جو کاوش ہے، اس کی جو کوشش ہے، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اچھا ان کا عملہ صحیح ٹرینڈ تھا اور ہمیں کہیں وہ ان کی کوتاہی نظر نہیں آئی۔ ہاں البتہ یہاں جو سسٹم کمیونیکیشن کا ہے اس کی وجہ سے کچھ پرابلم ہوئے ہیں، لیکن اوور آل جو الیکشن کا کنڈکٹ ہوا ہے ہم اس سے سیٹسفائی ہیں، لیکن جو شکایات نتائج کے متعلق یا ڈیلے کے متعلق ہیں ان کی رپورٹ ہم بعد میں جاری کریں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے یا کامن ویلتھ کی جو ہے اس نے ہمارے الیکشن کمیشن کی تعریف کی ہے، اس کے عملے کی تعریف کی ہے، اس کے انتظامات کی تعریف کی ہے۔ تو ہمیں کچھ تھوڑا سا پازیٹیو جو ہے رخ وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس سے پاکستان کا امیج جو ہے کچھ بہتر بھی ہوا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ 100 سیٹ اس کی یا اس کی، اس وقت جو ہمارا قانون ہے یا جس کے تحت الیکشن ہوئے ہیں ہم نے فی الحال اس کے اوپر تبصرہ کرنا ہے کہ کوئی کیا سیٹیں کلیم کرتا ہے، اس کی اس وقت کوئی وقت نہیں ہے جب تک ان کو کوئی کورٹ جو ہے ریلیف نہ دے دے۔ ابھی فی الحال جو حکومتیں بننی ہیں وہ اس چیز پہ بننی ہے جو الیکشن کمیشن کا آفیشیل نتیجہ جو ہے وہ ڈسپلے ہوا ہے۔ اچھا تو اس نتیجے میں جو ہے اس وقت جو ہے وہ جو تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹ ہیں یا اس کے حمایت یافتہ ہیں ان کی 92 سیٹیں ہیں۔ 100 سیٹ شو ہو رہی تھی لیکن 8 جو ہیں ان میں سے وہ آزاد
ان کے نہیں ہیں, وہ دوسری طرف سے ہاں جی خود آزاد ہیں. ٹھیک اس لیے اب 100 سے کم کر کے ان کی سیٹیں 92 کر دی گئی ہیں آزاد امیدواروں کی, جن کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق ہے. جی وہ جو 8 ہیں ان میں سے 3 نے نون لیگ جوائن کر لی ہے, ٹھیک اور نون لیگ کی سیٹیں جو ہے اب 74 سے بڑھ کے 77 ہو گئی ہیں, ٹھیک اور پاکستان پیپل پارٹی جو ہے اس کی سیٹیں جو ہے 54 ہو گئی ہیں. ٹھیک اب آتے ہیں دوسری طرف کہ انہوں نے کیا پرفارم کیا ہے اور یہ الیکشن کس بیس پہ کنڈکٹ ہوئے ہیں, ٹھیک بیانیہ کیا تھا ان کا. جی بات یہ ہے کہ اس وقت جو مقابلہ تھا وہ پیپل پارٹی, نون لیگ یا پی ٹی آئی کا نہیں تھا. اچھا یہ مقابلہ تھا پی ٹی آئی ورسز پی ڈی ایم حکومت, اچھا کیونکہ یہ جو پی ڈی ایم حکومت تھی اس کی کارکردگی 15 مہینے کی جو تھی, 16 مہینے کی, اس نے بہت برا ایفیکٹ ڈالا ہے اچھا ان ساری پارٹیوں پہ. ٹھیک اور پی ٹی آئی کا جو تھا 4 سال کی کارکردگی, اس کے اوپر پردہ پڑ گیا ان کی خراب کارکردگی کی وجہ سے. بالکل اس وقت جو ووٹنگ ہوئی ہے اس کا آپ آج تجزیہ آپ کریں, اس میں یہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس نے لوز کیا ہے سینٹرل پنجاب میں. ٹھیک یہ گجرانوالے سے بھی سیٹیں ہار گئے ہیں, لاہور سے بھی سیٹیں ہار گئے ہیں, اور دوسرے فیصل آباد سے بھی یہ سیٹیں کافی ساری ہار گئے ہیں. ٹھیک تو یہاں جو ہے یہ ان کو کافی نقصان ہوا ہے. ٹھیک لیکن ان کی سیٹوں پہ اس لیے زیادہ فرق نہیں پڑا پچھلے 2018 کی نسبت یا 2013 کی نسبت, کہ یہاں اس کے بجائے جہاں انہوں نے پچھلے سال جو اپر پنجاب ہے ٹھیک جہاں یعنی کے پی کے ہے, ساتھ اٹک ہے, جی پنجاب کی طرف یا چکوال ہے, یہاں یہ سیٹیں لے گئے ہیں. اچھا انہوں نے یہ سیٹیں وہاں اپنی پوری کر لی ہیں. ٹھیک تو اس لیے ان کو نقصان جو ہوا ہے ان کا لاہور میں ہوا ہے, ان کا فیصل آباد میں ہوا ہے. یہاں جو ہے ووٹر ان سے خوش نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک میں اب ایک دوسری سوال طرف یہ دیکھیں, اچھا آپ کیلکولیشن کر رہے ہیں, لیکن مجھے ایک سوال کرنے دیجیے گا. آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کی کارکردگی درست نہیں تھی, ٹھیک ہے, یہی آپ نے کہا ہے نا؟ ہاں جی, تو پھر وہی دوبارہ تجربہ دہرا رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو, سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر وہی انہی پارٹیوں کو ساتھ لے کے تو وہ حکومت بنائیں گے. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی نے تو حکومت بنانی ہے, حکومت بغیر تو پاکستان نہیں چل سکتا. ہاں ٹھیک ہے, اب میں نے کہا کہ شاید یہ بات آپ کہیں گے کہ اب درست ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, کہ پی ڈی ایم کی کارکردگی. ہاں اس میں میری بات سنیں نا کہ اب جب جس وقت, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں ان کا خارجہ پالیسی پہ اور دوسری پالیسیوں پہ اثر ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے, ٹھیک اب ایک اور ڈیفرنس ہے, وہ ڈیفرنس یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو پاکستان جو ہے اس کے یہ ایسی 2 جنگوں کے حالات میں گزرا ہے جن کو آپ چھوٹی عالمی جنگ کہہ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک یہ ایک افغانستان میں ہوئی جی جب روس نے قبضہ کیا. ٹھیک اس وقت ہمارے اوپر جو ہے بڑا سخت پریشر تھا اور ہمارے حالات بہت تبدیل ہوئے. ہمیں 30 لاکھ جو ہے افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھانا پڑا اور اس کے ساتھ بہت ساری برائیاں آئیں. یہاں ساری دنیا کا اسلحہ جو ہے وہاں ٹرائی ہوا اور وہی اسلحہ ادھر ہمارے پاس آتا رہا, اور جس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو ہے دہشت گردی نے بہت زیادہ پھیلاؤ کیا. ٹھیک ہے, دوسری جو ہے وہ بھی دوسری عالمی جنگ بھی تھی, وہ جو ہے وہ جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا. اچھا اب ہم ابھی آتی ہے, مجھے پتا کہ میں لوں گا اس کے اوپر تبصرہ. یہ اب کریں کہ یہ بتائیں کہ اب حکومت کون بنائے گا اور کس کے منشور پہ بات ہوگی. پیپلز پارٹی کا اپنا منشور ہے, نون لیگ کا اپنا منشور ہے, ایم کے ایم اپنا کر رہی ہے, کس کے منشور پہ بات حکومت بنائیں گے؟ بات سنیں, یہ منشور جس وقت مخلوط حکومت ہوتی ہے نا تو اس وقت منشور کے اوپر کوئی بحث نہیں کرتا ہے. اچھا اس وقت وہ دیکھتے ہیں
کہ جس پارٹی کا منشور کتنا ایڈجسٹ ہو سکتا ہے اس میں. اچھا اس میں اب یہ بیٹھ کے پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے یہ بیٹھ کے ان کی کمیٹیاں بنیں گی. ٹھیک انہوں نے ساتھ کیونکہ فضل الرحمان وغیرہ اور ایم کیو ایم کی کو بھی بلانا ہے, ان کے بھی مطالبات ہیں. ٹھیک ہاں جی یہ کمیٹیاں بن کے یہ اس وقت اب یہ سنجیدگی سے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کو 1.5 سال بہت جوتے پڑے ہیں جی اور اگر انہوں نے ابھی خراب کارکردگی کی یا بندر بانٹ کی تو یہ 6 مہینے سے زیادہ نہیں نکالیں گے. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ انتخاب جلدی فریش انتخاب ہوں گے تو اچھا تو یہ, لیکن ابھی آپ نے کہا کمیٹیاں بیٹھیں گی تو یہ تو وقت گزر جائے گا, آگے ہم نے سبق حاصل نہیں کیا مشرقی پاکستان نہیں سے. سبق یہی تو بتا رہا ہوں کہ یہ ابھی کمیٹی بیٹھ کے یہ فیصلہ, کل ان کی میٹنگیں ہو رہی ہیں, کریں گے, پتہ چل جائے گا کہ یہ جب اناؤنسمنٹ کریں گے, جو اعلان کریں گے, اپنا پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے کتنا سبق سیکھا ہے یا کتنا نہیں سیکھا ہے. ٹھیک ہے کیونکہ پالیسیاں انہوں نے اناؤنس کرنی ہے نا. ابھی تک جب وہ اپنی پالیسی اناؤنس نہیں کرتی حکومت جو ہے کہ ہماری یہ پالیسی ہوگی, تو اس وقت تک آپ جو ہے یہ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ یہ حکومت کتنی دیر چلے گی. لیکن ایک تبدیلی جو پی ٹی آئی میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور ہم وہاں اپوزیشن کریں گے پارلیمنٹ میں. پہلے کی طرح یہ پارلیمنٹ چھوڑ کے نہیں جائیں گے. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جمہوریت اس لحاظ سے مضبوط ہوگی, ان کو اپنا موقف پیش کرنے کا موقع ملے گا اور یہ ڈٹ کے مخالفت کریں گے اور ان کو من مانی نہیں کرنے دیں گے. پہلے من مانی وہ اس لیے کرتا رہا ہے پی ڈی ایم کے اپوزیشن کوئی نہیں تھی, یہ سارے لوگ باہر تھے, ان کو کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا. اب جو ہے آپ اس چیز کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پھونک کے قدم رکھیں گے. کوئی ایسا کام جس کو ان کو پتا ہو کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کر لے گی, یہ حزب اختلاف ایکسپلائٹ کر لے گی اور باہر سڑکوں پہ ہمارے خلاف آ جائے گی, وہ ایسا قدم اب نہیں کریں گے. دونوں سب نے سیکھ لیا ہے. باسط صاحب یہ کہہ رہے تھے, باسط صاحب اصل میں ہمارا تبصرہ جو ہے صرف ہم 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگا سکتے, نہیں تو پھر بہت ساری ہمیں کٹنگ کرنی پڑے گی. آپ کی ساری باتیں سونے میں تولنے والی ہوتی ہیں کہ دونوں جماعتوں نے سبق سیکھا ہے. تو آپ اس طرح کریں کہ مجھے اب ہر روز ہی ٹائم دے دیا کریں تبصرے کے لیے مضمون میں, بلکہ 1 یا 2 تبصرے, ایک عالمی حالات پہ بھی میں لیا کروں گا جس طرح آپ نے ابھی دہشت گردی کا کہا, ابھی آپ نے اس پہ کہا. تو ناظرین یہ تھے میرے ساتھ باسط صاحب, بہت ہی زبردست قسم کا تبصرہ کر رہے تھے کہ کیا ہوگا. بہت السلام علیکم ناظرین, میرے ساتھ ہیں کینیڈا سے جی ایم ظفر صاحب, بہت اچھا تبصرہ کرتے ہیں. پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ بات کروں گا. ہاں جی بتائیے گا, ابھی 2 دن ہو گئے ہیں تو احتجاج کی کالیں بھی آ رہی ہیں, تو ابھی تک رزلٹ نہیں آ سکا سارا. کس کا قصور ہے, کس کو کہیں گے کہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی؟ صاحب یہ تو الیکشن کمیشن پر ہی بات آتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی ڈیوٹی واقعی پوری نہیں کی. اچھا. اور اتنا ٹائم گزرنے کے بعد بھی ابھی تک وہ رزلٹ سارے نہیں آ سکے. ابھی بھی میرے خیال میں 7-8 سیٹوں کے قومی اسمبلی کے رہتے ہیں, صوبائی کے تقریباً مکمل ہو گئے ہیں, مگر نیشنل اسمبلی کے ابھی بھی جو ہے وہ رہتے ہیں. تو یہ بالکل نااہلی ہے الیکشن کمیشن کی کہ ان کو فول پروف اپنا پروگرام بنانا چاہیے تھا, بیک اپ پلان رکھنا چاہیے تھا. وہاں جو بھی صورتحال ہے, سگنل چلے جاتے ہیں, انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے اور بجلی چلی جاتی ہے, جو بھی ہوتا ہے اتنی دیر میں تو لوگ گھوڑوں کا بھی جو ہے نا وہ رزلٹ پہنچا دیتے ہیں. پہلے زمانوں میں اگر ہوتا تو یہ سب نااہلی الیکشن کمیشن کی ہے. جی اچھا, نااہلی الیکشن کمیشن کی. ایک تو چلیں آپ نے یہ دے دیا, ایم کیو ایم کے ابھی گورنر صاحب بھی دوڑے آئے ہیں, 2-3 مہمان بھی ساتھ لے آئے ہیں, تو کیا کھچڑی پکڑی ہے, کیا چاہتے ہیں نواز لیگ والے؟ دیکھیں, پہلے تو سرے دست تو ایم کیو ایم کی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کے مسلم لیگ نون کے ساتھ. اچھا. اور اس طرح مسلم لیگ نون کو 2 پلس پوائنٹ جو ہے نا وہ مل رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہے, دوسرا یہ کہ اگر پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اس کے نہیں بھی ملتی جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ, تو مولانا صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو
जो भी उनको अच्छी ऑफर करेगा वो उसके साथ चले जाएंगे, उसके भी चांस हैं कि वो उधर जो है ना वो देखें कि तराजू का पलड़ा भारी हो रहा है तो वो उधर भी चले जाएं मौलाना साहब। और फिर आजाद उम्मीदवारों की एक चीज और बड़ी क्लियर अब हो गई है कि ये जो पीटीआई वाले कहते हैं कि हमारी 100 सीटें हो गई हैं या क्या, उसमें वो उन 9 आजाद उम्मीदवारों को भी शामिल कर रहे थे जो कि पीटीआई के बैक नहीं है। तो उस तरह अगर उनको निकाल दिया जाए तो पीपल्स जो पीटीआई के आजाद उम्मीदवार हैं जो कि पीटीआई के लोग थे और बल्ले का निशान ना मिलने की वजह से आजाद खड़े हुए हैं, वो जो है ना वो 92 रह जाते हैं। और वो जो बाकी 8-9 हैं वो दूसरे आजाद उम्मीदवार थे, जिनमें से 3 तो आज नून लीग में शामिल हो गए हैं और पीछे 6 रह गए हैं। तो वो 6 वो पीटीआई के नहीं है। लेकिन वो जब इंडिपेंडेंट का वो सामने दिखाया जाता है टीवी चैनल्स वगैरह पे, तो अब वैसे इन्होंने अलग अलग करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन अभी तक पीटीआई भी वाजिया उस पोजीशन में नहीं है स्वाय सूबा सरहद के कि वो कोई मरकज में कोई बहुत बड़ी कारकर्दगी कर सकेगी, अनलेस के वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाए। जब तक वो किसी और पार्टी के लिए कोई नर्म रवैया अख्तियार नहीं करते उस वक्त तक बहुत मुश्किल है। उस सूरत हाल में अभी तक नून लीग को फायदा पहुंचेगा और पहुंच रहा है, और हो सकता है कि पीपल्स पार्टी भी उनकी सपोर्ट करे नून लीग की। छोटे छोटे सवाल हैं, छोटा छोटा तबसरा माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ क्या करेगी? आज़ाद उम्मीदवार, कल इमरान खान से मुलाकात भी होगी, हो सकता आज भी हुई हो ज्यादा, तो अब बताइए कि क्या सोच रहे होंगे ये? देखें जी, खतरे 2 हैं। पहली बात तो ये है कि सरहद में तो इनको कोई नहीं छेड़ सकता, खैबर पख्तूनख्वा में तो ये बनाएंगे। अब उसमें भी एक इशू ये आ सकता है कि चूंकि आजाद उम्मीदवार है ना, हो सकता है कि एक को ये कहें जी कि फलां हमारा जो है ना वो वजीर आला होगा, तो दूसरा कोई ग्रुप हो सकता है उसको कोई दूसरा ये लालच दे दे कि अगर आपका हम वजीर आला बनवा देते हैं तो आप अपना ग्रुप बना लो और हम जो है ना वो दूसरे भी आपकी सपोर्ट करेंगे। तो आप तो चांसेस मौजूद हैं कि ये जो आजाद हैं पीटीआई के बैक ये टूट ना जाए कहीं। अल्लाह करे कि ये ना टूटे, क्योंकि इनको टूटना नहीं चाहिए। ये बड़ी बदइखलाकी है कि अवाम ने आपको वोट दिए हैं इमरान खान के नाम पे या पीटीआई के नाम पे और आप आगे जाके बुकाऊ माल बन जाओ। लेकिन चांस नजर आ रहा है कि ये होगा, और अगर ये हुआ तो बड़ी बदकिस्मती होगी। मगर अभी तक खैबर पख्तूनख्वा अपनी हुकूमत बना जाएंगे पीटीआई वाले, सेंटर में इनका चांस कम नजर आता है, अनलेस के ये लचक पैदा करें, क्योंकि इमरान खान साहब ने लचक पैदा करनी नहीं है। जो तक अभी तक जो रवश आ रही है कि वो हो सकता है कि कोई गौर रहमान साहब और बाकी लोग, कोई खोसा साहब जैसे, इनको समझाएं कि अपनी ये रवैया सख्ती वाली बदलो, थोड़ा सा नरम रवैया अख्तियार करो, तो हो सकता है। वरना पीटीआई के लिए मरकज में यही बेहतर है कि अपोजिशन में बैठे, और अगर अपोजिशन में बैठे तो फिर हो सकता है कि ये टफ अपोजिशन देकर जो भी हुकूमत बनेगी उसको ये नाकुंजाने चबवा सकते हैं। मगर हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। ये अभी तक शोर इसलिए मचा रहे हैं कि हम ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, कोर्ट्स में जाएंगे और मुतनाज़े जो रिजल्ट आए हैं उनको चैलेंज करेंगे तो हमारी सीटें बढ़ जाएंगी। फिर भी ये पोजीशन बना, वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं आएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल कि मजहबी जमातें हार गई, रद्द कर दिया अवाम ने, उनके जो लीडरान है अखलाकी तकाजा क्या है? उनको इस्तीफे दे देने चाहिए थे, क्योंकि आज तो सराजुल हक साहब कह रहे थे कि मैं एहतजाज करूंगा। क्यों इनको ख्याल नहीं आता कि जब अवाम ने हमें, हमारे हलकों ने नहीं हमें चुना, तो धांधली का नाम लेके तो एहतजाज करना शुरू कर देते हैं? क्यों ये हमारे मुल्क को मजाक बना रहे हैं? ये खुद ही अगर अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते, हार मानते, सियासत का हिस्सा कहते, धांधली के ऊपर लेके अपनी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। देखें, इतनी जरूरत तो किसी भी पाकिस्तानी सियासी लीडर में नहीं है कि उसकी पार्टी हार जाए तो वो इस्तीफा दे दे। जिस तरह एएनपी को देखें, इस्तीफा देना चाहिए ना, महमूद अचकज़ई साहब को देखें, इस्तीफा दे। लेकिन हर कोई शेल्टर ढूंढता है ये कह के कि जी धांधली हो गई है, धांधली हो गई है। और जो अब देखें उस लिहाज से अगर देखा जाए तो देखें इतनी भारी तादाद में पीटीआई भी जीत गई है, वो भी कह रहे हैं कि धांधली हो गई है। नून लीग भी जीत गई है, वो भी कह रहे हैं कि धांधली हुई है। अब पीपीपी वैसे कम लफ्जों में, दबे लफ्जों में कह रही है, मगर 1-2 सीटों पे वो भी कह रहे हैं जी कि धांधली हुई है। एमक्यूएम वाले कह रहे हैं, तो हर कोई यही कह रहा है। जो हार जाता है वो ये कहता है कि धांधली हो गई है।
और जीतने वाले भी जो है ना वो नहीं समझते कि शुक्र करो इतने कुछ जीत गए हो, यहाँ धांधली क्या धांधले होते रहे हैं, जब धांधले शुक्र करो कि धांधले नहीं हुए, धांधली हुई है। तो धांधली तो आप लोगों ने यही खेप तो तैयार की हुई है, आप लोगों ने धांधली के लिए तो दुनिया तैयार की हुई है, वही अफसर तैयार किए हुए हैं। तो अगर उधर धांधली ना होती तो उधर हो जाती। तो ये सब कुछ अपना किया हुआ जो है ना वो काट रहे हैं। तो इनमें से किसी में इस्लाह की जरूरत नहीं है कि वो इस्तीफा देंगे, क्योंकि जो मजहबी पार्टियां हैं इससे पहले भी इन्होंने कहाँ इलेक्शन जीते हैं, किस जगह पे इलेक्शन जीते हैं। कभी कभी जो है ना वो लोकल बॉडीज और मेयर मूर इस तरह के वो कर लिए। तो इनकी सिर्फ यह है कि स्ट्रीट पावर, इनकी दाल रोटी चल रही है, ये जलसे जुलूस बड़े बड़े कर लेते हैं, लोग इनको वोट दें या ना दें इनके जलसों में लोग आ जाते हैं। तो ये उनकी वही बल्ले बल्ले हो रही है, तो उसी पे ये चल रहे हैं। लेकिन इखलाक की जरूरत इनमें से किसी में नहीं है कि ये इस्तीफा दें, और कोई भी नहीं देता। तहरीके लेबैक वालों ने एहतजाज का अलार्म दे दिया है, आगे भी उन्होंने बड़े बड़े एहतजाज किए, हमारी रियासत ऐसा करने देगी। तो ये तो अभी नई जमात है, तो इनको अभी धांधली नजर आ गई। देखें जी, ये तो वही है ना कि इन्हीं की वजह से तो जो है ना वो हुकूमतें गिरती हैं। अच्छा, जब इमरान खान देखें, कादरी साहब को, तारिक कादरी साहब को इस्तेमाल किया गया था पहले, किसके खिलाफ? पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, बल्ले बल्ले करके जिस किसी को प्रेशर डलवाना होता है, अगली हुकूमत को गिरवाना होता है, कुछ और जो है ना अनरेस्ट करनी होती है, तो यही लोग सामने आते हैं। तो अगलू ने कुछ न किसी को पाल के रखा हुआ होता है कि किस जगह पर किन को इस्तेमाल करेंगे। तो ये इस तरह के वो वही होते हैं रेलू कट्टे, जिनको जहां इस्तेमाल किया उधर इस्तेमाल हो गए। लेकिन ये लोगों को मोबिलाइज करके स्ट्रीट पावर पे, फिर जहां इलेक्शन नहीं जीते तो इन्होंने और कहां शो करना कि हमारे साथ पावर थी, जलसे जुलूसों में करना है, और वो ये कर सकते हैं, और उन्हीं से ये जो है ना ये फायदा उठाते हैं। वरना वही है ना कि अगर आप इलेक्शन नहीं जीते तो वैसे तो मैं कहता हूं कि कानून ही बदलना चाहिए। जो पार्टी एक खास परसेंटेज से ज्यादा वोट नहीं ले सकती उनकी पार्टी खत्म करनी चाहिए। ये क्या हुआ कि यहाँ कोई 150 किस्म की पार्टी बनी हुई है, नुमाइंदगी उनकी कोई होती नहीं है। यहाँ कनाडा में भी देखें कि आपको रिकॉग्नाइज होने के लिए खास उन्होंने रखा हुआ है कि इतने % वोट जो पार्टी लेगी उसको इलेक्शन कमीशन मानेगा कि ये पार्टी जो है ना ये कौमी पार्टी है। वरना आप रजिस्टर करवा दें, उनका तो कहीं नाम भी नहीं आता इलेक्शन कमीशन के अंदर। रजिस्टर्ड हुई हुई है, यहाँ कनाडा में भी बेशुमार पार्टियां रजिस्टर्ड हुई हुई हैं, मगर नाम किनका सामने है? सिर्फ 3-4 पार्टियां हैं, लिबरल है, कंजर्वेटिव है, एनडीपी है, और अभी एक पीपल्स पार्टी को भी अभी उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया। वो भी नजदीक पहुंचने वाले हैं, हो सकता है एक आध इलेक्शन के बाद वो भी हो जाए। तो ये होना चाहिए ना कि देखें कि ये तो नहीं कि जो बंदे का दिल चाहे वो पार्टी बना के जनाब हला करना शुरू कर दे। ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। यहाँ कोई वाजिया कानून होना चाहिए पार्टियों के बारे में। आपका शुक्रिया। कमेंट्स करना चाहूंगा अगर आप उसका जवाब देना चाहें। नाजरीन, खान अब्दुल वली खान बहुत बड़े सियासी घराने से सियासतदान थे, अपने इलाके से हारे। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आए हम लाहौर से आपको जताते हैं। उनमें इतनी गैरत थी, उन्होंने कहा कि जब मुझे अपने हल्के वालों ने, मेरे हल्के वालों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं किसी के पास आके ये अपनी सियासत करूं। कुछ कहना चाहते हैं फिर, वरना तो आपका शुक्रिया इस कमेंट्स पे कि खान। मैं बड़ी कदर करता हूँ एएनपी, किसी वक्त बड़ी असूलों की पार्टी होती जी जी। बादशाह खान के दौर में, वली खान के दौर में, वली खान के भी आखिरी दौर में जो है ना कुछ जो है ना उन्होंने इक़्तिदार की सियासत कर ली। तो उसके बाद जो है ना आजकल की जो एएनपी है उसमें वो अखलाकी जरूरत नहीं रही है। तो फिर भी उनके एक लीडर ने इस्तीफे का कहा कि मैं इस्तीफा देता हूँ, मैं हार गया हूँ। तो वो लोग कुछ असूल पसंद लोग थे और उनमें कुछ इखलाकी कदरें थी उस वक्त की। बेशक वो इतनी ज्यादा जो है ना वो नारे इस्लाम के और वो नहीं कहते थे कि हम बड़े इस्लाम के लंबरदार हैं, मगर उनमें इखलाकी कदरें थी उन लोगों में। तो वो बात तो सही थी। मगर अब जो है ना वो कोई देखे ना वजीर बन जाते हैं, यहाँ जरा सा एक कोई हादसा हो जाए, कोई जहाज क्रैश हो गया, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, वजीर फौरन इस्तीफा दे देता है। वहां शेख रशीद साहब ने कभी इस्तीफा दिया? कोई और किसी ने दिया? ट्रेनें, लोग मर जाते हैं, पता नहीं कितने कितने हजारों की तादाद में वहां नुकसान हो जाते हैं, और वजीर फिर भी डटाई से वहां ही रहते हैं। इतना नहीं कहते कि हम इस्तीफा देते हैं जी, ये हमारे महकमे की गलती हुई है, मेरी वजारत में ये हुआ है। और ये हमने उस तरह की इखलाकियात रही नहीं है।
पाकिस्तान में, ये सिर्फ हम नारेबाजियों की हद तक ही रहते सिर्फ हैं। नारेबाजियों तक के हद तक रह गए हैं। हमारी जो मजहबी जमातें उनको चाहिए कि अपने अखलाकी कुव्वत का मुजाहरा करें, असलाम की तरफ देखें, इस्लामाबाद की तरफ ना देखें। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। जी एम जफर साहब बड़ा अच्छा तबसरा करते हैं, तो कुछ मसरूफियत ऐसी हो गई आज वो उसमें टाइम लग गया। तो नाजरीन, आप हमें टिकटॉक पे ज्वाइन करें, आप हमारे साथ तबसरा करें, आप हमारी टीम का हिस्सा बन जाएं, तो हम आपकी जो आवाज़ है, आपकी बातें हैं, पूरी दुनिया में फैलाएंगे। ये हमारा वाहिद टीवी ऐसा चैनल है कि जो ऐसे प्रोग्राम नशर करता है कि पूरी दुनिया में फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, खवातीन के साथ बैठ के देखा जा सकता है। आइए कदम बढ़ाइए, हमारा साथ दीजिए, ताकि हम मिल के एक गुलदस्ता बन के अपनी खुशबू पूरी दुनिया में फैलाएं और एक दूसरे से सीखते सिखाते रहें। बहुत सारे लोग हैं मुझे बताते रहते हैं कि ये करें, ये करें, ये करें, हम उस तरह करते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आज भी हमने तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा प्रोग्राम किया, बहुत सारे तबसरे लिए। तो यही है कि हमारा जो सा यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, हमारा टिकटॉक भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।